لیکن تہذیب و کلچر کے اعتبار سے ایک نیا نمونہ زندگی دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انقلاب کی واحد خصوصیت ہے. This is the unique feature of the revolution brought by our Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. There will be no examples. There will be no precedents quoted anywhere in the world that the cultural revolution has led the educational and economic revolution. دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں دیکھیں گے کہ لوگوں کے پاس دولت آتی ہے تو ماں باپ کو پہچاننا بھی بھول جاتے ہیں. لوگ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو مسجد میں آنا بھی اپنی کسر شان سمجھتے ہیں کہ یار میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں, میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں, مسجد میں جاؤں, میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لوں تو بہتر ہے. کسر نفسی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلچرل انقلاب کیسے لایا, یہ آج ہم سب کا مسئلہ ہے. ہر مسلمان, وہ پاکستان سے آیا ہو یا کشمیر سے آیا ہو یا مراکش سے آیا ہو یا الجزائر سے آیا ہو یا ٹرکی سے آیا ہو یا بنگلہ دیش سے آیا ہو یا انڈیا سے آیا ہو, اس کا اس وقت یورپ میں, یورپین یونین میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اس کلچرل انویژن کو کیسے روکے. یہ ثقافت کی جو یلغار ہو رہی ہے ٹی وی کے ذریعے, ماحول کے ذریعے, اسکولوں کے ذریعے, ایجوکیشن کے ذریعے, امپلائمنٹ کے ذریعے, اس کو روکا کیسے جائے, یہ ہم سب کا ایک کامن مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھر کو کیسے بچائیں, اپنی بیٹیوں کو کیسے بچائیں, اپنے بیٹوں کو کیسے بچائیں, اپنی آبرو کو کیسے بچائیں, اپنی شرم و حیا کو کیسے بچائیں, اپنی مان و مریادہ کو کیسے بچائیں. یہ مسئلہ ہمارے لیے بن گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ انقلاب کیسے برپا کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انقلاب کے لیے اپنا عملی نمونہ پیش فرمایا. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جو کچھ بچانا چاہتے ہیں وہ مسجد کے صرف بنانے سے نہیں بچا سکتے. ہم جو کچھ بچانا چاہتے ہیں وہ صرف قرآن کے بانٹنے سے ہم نہیں بچا سکتے. ہم جو کچھ بچانے کی فکر میں ہیں وہ بڑے بڑے دارالعلوم کی عمارتیں کھڑے کرنے سے ہم نہیں بچا سکتے. سوسائٹی انڈیویجول لوگوں سے بنتی ہے, معاشرہ افراد سے بنتا ہے. جب تک افراد نہیں بدلیں گے معاشرہ کیسے بدلے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا عملی نمونہ پیش کیا, اور اس کی صرف ایک مثال دینی ہے, زیادہ مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے. نماز مغرب سے اب آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے ہیں, اور ویسے بھی میں لمبی تقریریں کرنے کا عادی نہیں ہوں. یہ مولانا علامہ مہر علی قادری صاحب کی ہمت ہے کہ وہ جب اسٹیج پر آ جائیں تو پھر گھنٹوں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. میرے لیے تو 45 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں. تو صرف ایک مثال دوں گا کہ حضور علیہ السلام نے جہاں تشریف لائے وہاں سوشل ٹرینڈز کو کیسے بدلا, اپنی پریکٹیکل لائف سے اس کو کیسے متاثر کیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں حضور علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. یہ وہی سرزمین ہے, یہ وہی علاقہ ہے جہاں کے باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو ہفتوں, 2 ہفتے, مہینوں شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. کہتے تھے اپنی سوسائٹی میں
کہ اس لڑکی نے پیدا ہو کر میرا منہ کالا کر دیا ہے، میں سوسائٹی میں منہ کیسے دکھاؤں؟ My wife has given birth to a daughter and it is a disgrace. It is an insult. It is a humiliation. یہ وہی جگہ ہے نا، یہ وہی خطہ دنیا ہے نا جہاں باپ اپنی خوبصورت بے قصور بے گناہ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرنے کے عادی تھے. ان کے ہاتھوں کو کوئی روکنے والا امریکہ پیدا نہیں ہوا تھا. ان کے ظلم کو روکنے والی کوئی یونائٹڈ نیشنز نے ابھی آنکھ نہیں کھولی تھی. ان کے ستم کو روکنے کے لیے ابھی کوئی برنارڈ شاہ پیدا نہیں ہوا تھا. کوئی اسٹالن اور لنکن اور کوئی موزی تنگ اور چوئن لائی دنیا میں نہیں آیا تھا جو ان بے قصور قوم کی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے روک سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ اس کو روکنے کے لیے میرے نبی نے اور آپ کے نبی نے اور نبیوں کے نبی نے یہ کیا کہ فاطمہ کو بلا کر اس کی پیشانی چوم لی. جب فاطمہ نبی سے ملنے ان کے گھر آتی تو نبی کھڑے ہو جاتے، گلے سے لگاتے، کبھی پیشانی چومتے، کبھی ہاتھوں کو چومتے اور کہا کہ میری بیٹی تو خاتون جنت ہے. کتنی جرأت کا کام تھا، کتنا گراؤنڈ بریکنگ کیریکٹر تھا، کتنا ریولوشنری میسج تھا کہ اے عرب کے لوگوں، جس عرب میں تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو اسی عرب میں اپنی بیٹی کا کھڑا ہو کر استقبال کر کے اس کی پیشانی کو چوم کر دنیا کی بیٹیوں کو بچانے آیا. تو ہمارے نبی نے رحمت للعالمین نے فاطمہ کو چوم کر دنیا کی بیٹیوں کی زندگی بچا لی. فاطمہ کے لیے قیام محبت فرما کر دنیا کی بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے قیامت تک کے لیے بچا لیا. اس کے لیے حضور علیہ السلام نے کچھ پریکٹیکل اسٹیپس لیے نا. آپ نے صرف لیکچر نہیں دیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا کام لیکچر سے ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے مدینے میں یا مکے میں کوئی تعویذ نہیں بانٹا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا کام تعویذوں سے ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس برائی کو ختم فرمانے کے لیے صرف ریزولوشن پاس نہیں کیے. یونائٹڈ نیشنز والے یہ سمجھتے ہیں کہ لیبیا کے لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ریزولوشن سے ختم ہوگا. نہیں، حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، ہمیں یہ تعلیم دی، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ تعلیم دی، ملت اسلامیہ کو یہ تعلیم دی کہ تم اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو، تم اگر اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہو، تم اگر اپنی عزت و آبرو کو بچانا چاہتے ہو، تم اگر اپنی مان و مریادہ کو بچانا چاہتے ہو، تم اگر اپنی ثقافت و تہذیب کو بچانا چاہتے ہو، تم اگر اپنی کلچرل ویلیوز کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو you must become a man or a woman of action. You must be a father or a mother or a brother or a sister of action. صرف بولنے سے تبدیلی نہیں آ سکتی، صرف تعویذوں سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. میں تعویذ کو مانتا ہوں، آپ اس کا یہ انٹرپریٹیشن کل نہ کریں
کہ شاہد رضا نے رات تعویذ کے خلاف بڑی زبردست تقریر کر دی. میں تعویذوں کو مانتا ہوں لیکن ہم تعویذوں کو مس یوز کر رہے ہیں. صحیح. ہم ایبیوز کر رہے ہیں. میں دم درود مانتا ہوں. کوئی کل یہ نہ کہے کہ مولانا شاہد رضا نے مسجد العابدین میں علماء کرام کی موجودگی میں دم درود کے خلاف بڑی گھن گرج کے ساتھ تقریر کر دی تھی. میں مانتا ہوں ان چیزوں کو. میں نظر و نیاز کو بھی مانتا ہوں, میں تعویذوں کو بھی مانتا ہوں, میں مزارات کے فیض کو بھی مانتا ہوں, میں دعاؤں کے اثر کو بھی مانتا ہوں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو وہ عزت نہ دی ہوتی, خاتون جنت نہ بنایا ہوتا اور صرف دعا کر رہے ہوتے تو میں بھی صرف دعا ہی کو مانتا, عمل کو نہ مانتا. لیکن نبی نے قرآن بھی سنایا, حدیثیں بھی سنائی, دعائیں بھی فرمائی, لیکن میدان عمل میں عزم محکم بن کر اپنے کردار و عمل سے بھی ہمیں تعلیم دی کہ تبدیلی کے لیے عمل کی ضرورت ہے. بے عملی سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور میرے دوستو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ انقلابی پیغام آج بھی زندہ ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام تلوار سے پھیلایا. خاص طور پہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں وہ میری بات ذرا توجہ سے سنیں. یورپ میں یہ بات ہر جگہ کہی جا رہی ہے, بار بار کہی جا رہی ہے. شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ کو 100 بار بولو گے تو جھوٹ سچ ہو جائے گا. بتوں کے ماننے والے 1400 سالوں سے بتوں کو خدا کہہ رہے ہیں لیکن کوئی بت خدا نہیں بن سکتا. تو جھوٹ کبھی سچ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیغام کو تلوار سے نہیں پھیلایا, زبردستی نہیں پھیلایا. Orientalists are insisting on this slogan that Muhammad sallallahu alaihi wasallam preached Islam while in one hand he was carrying a sword and in his second hand he was carrying the copy of Quran. This is absolutely baseless allegation about Rahmatul lil Alameen, the mercy of the universe, our Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر تلوار سے یا دولت سے یہ پیغام پھیلایا ہوتا تو آج تو بدقسمتی سے مسلمانوں کے پاس نہ تلوار رہ گئی ہے نہ دولت رہ گئی ہے. آج تو مسلمانوں کے پاس نہ پولیٹیکل پاور ہے نہ ملٹری مائنڈ ہے. حسنی مبارک کے بعد ایجپٹ کا صدر کون بنے گا؟ اخبار والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیرو میں نہیں ہوگا, واشنگٹن میں ہوگا. تو ہمارے پاس نہ پولیٹیکل پاور ہے نہ ملٹری مائنڈ ہے. اب دنیا میں لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور میں پاکستان کی بات نہیں کرتا, میں سعودی عرب کی بات نہیں کرتا, میں مڈل ایسٹ کی بات نہیں کرتا, میں انڈونیشیا اور ملیشیا کی بات نہیں کرتا. امریکہ میں نیو یارک ٹائمز کی یہ رپورٹ ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کی آبادی 5 ملین ہے. ان 5 ملین مسلمانوں میں 1.25 ملین مسلمان جو امریکہ میں ہیں وہ پہلے یہودی یا عیسائی تھے اور مسلمان ہو گئے. This is what New York Times is saying, that 25% American Muslims are converts. تو امریکہ میں مسلمانوں کے پاس کون سی تلوار ہے, کون سی دولت ہے؟ انگلینڈ کے بارے میں یہ رپورٹ اخباروں میں آ چکی ہے کہ on average every year
10,000 non-Muslims are embracing Islam. 60% are women, 40% are men. انگریزوں کے اس ملک میں جہاں سے میں آیا ہوں آج، مسلمانوں کے پاس نہ پولیٹیکل پاور ہے نہ ملٹری مائٹ ہے. تو اگر طاقت سے اور اقتدار سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو پھر برسلز میں لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ مولانا قاری انصر نورانی کے ہاتھوں پہ لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ جامعہ اسلامیہ میں لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہاں کے اسلامک سینٹر میں مسلمان کیوں لوگ ہو رہے ہیں؟ فرانس میں لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ اسپین میں مسلمان کیوں لوگ ہو رہے ہیں؟ پتا چلا کہ یہ جھوٹا ہے دعویٰ، یہ سراسر الزام ہے. یاد رکھیے ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہی ہے اور یہی رہے گا کہ آج بھی جو مسلمان ہوتا ہے وہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے اگر میرے ہاتھ سے کوئی کلمہ پڑھتا ہے. کسی پیر صاحب کا یہ کمال نہیں ہے اگر ان کے ہاتھ پر کوئی کلمہ پڑھتا ہے. کسی امام مسجد کا یہ کمال نہیں ہے میرے نزدیک. ہو سکتا ہے کہ آپ ایگری نہ کریں تو میں اس کے لیے معافی چاہوں گا، لیکن میرا اوپینین یہی ہے، میرا عقیدہ یہی ہے کہ آج اور آج کی کیا بات ہے، میں یہ کہنے کی جرأت رکھتا ہوں کہ فاروق اعظم کے ہاتھ پر بھی اگر کوئی مسلمان ہوا تو یہ فاروق اعظم کا نہیں، یہ نبی کا کمال ہے. یہ نبی کا کمال ہے. غوث اعظم نے اگر کسی کو مسلمان کیا تو یہ بھی نبی کا کمال ہے. خواجہ معین الدین چشتی نے اگر لاکھوں کو مسلمان کیا تو یہ بھی مدینے کی خیرات. داتا گنج بخش نے اگر ہزاروں کو مسلمان کیا تو یہ بھی رحمت للعالمین کی خیرات. اور آج بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ہمارے لٹریچر کا کمال نہیں، یہ مدینے والے کا کرم. میرے دوستو، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیغام میں محبت پھیلایا وہ تلوار سے نہیں پھیلایا، وہ محبت سے پھیلایا. یہی محبت آج کتنی مہنگی ہو گئی. حضور علیہ السلام نے جو اسلام پھیلایا یہ شفقت اور رواداری سے پھیلایا. یہ شفقت اور رواداری آج کتنی مہنگی ہو گئی، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. وہ پیار، وہ محبت، وہ تحمل، وہ ٹالرنس، وہ کائنڈنس، وہ جنرسٹی، وہ ٹریمنڈس لو، وہ ایکوالٹی، وہ برادرہڈ، وہ اخوت، وہ مساوات، وہ نگاہ کرم، وہ سوز و ساز، حضور علیہ السلام جس کو لے کر آئے اس سے اسلام پھیلا. آج بھی اگر اسلام باقی رہے گا یا پھیلے گا تو اسی فارمولے سے باقی رہے گا اور پھیلے گا. کوئی نیا فارمولہ ہمارے کام کا نہیں ہے. اس لیے ضرورت کیا ہے آج؟ اگر ہم اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں، اگر اپنی بیٹیوں کی شرم و حیا کو بچانا چاہتے ہیں، اگر اپنے کلچر کو بچانا چاہتے ہیں، اگر اپنی آبرو کو بچانا چاہتے ہیں، اگر اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں، اگر اپنی مسجدوں کو بچانا چاہتے ہیں، اگر اپنی روحانی اور اخلاقی تعلیمات اور قدروں کو بچانا چاہتے ہیں، تو جس طرح نبی نے اسے پھیلایا اسی میکنزم اور میتھڈولوجی سے یہ بچے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میتھڈولوجی کیا ہے؟ قرآن وہ نسخہ ہدایت جو حضور لے کر تشریف لائے. وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ مثال دیتا ہوں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات پیار سے کرو. یہاں للناس کا لفظ ہے، للمسلمین کا لفظ نہیں، للمومنین کا لفظ نہیں. یہ نہیں کہہ رہا قرآن کہ مسلمانوں سے محبت سے بات کرو.
چاہتا تو کہتا، ہم مانتے، ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان بولنے والوں سے پیار سے بات کرو، دوسروں سے نہیں کرو۔ انسان یہ جو بھی ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دہریے ہوں، یہ انسان تو ہے، یہ انسان تو ہے۔ ہم ان سے کس طرح بات کریں گے یہ تو شاید میں کسی اور محفل میں بتاؤں، زندگی باقی رہی تو۔ میں تو اس وقت یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم ماں باپ سے کس طرح بات کر رہے ہیں۔ یہودیوں کو جانے دیجئے، عیسائیوں کو جانے دیجئے، پڑوسیوں کو جانے دیجئے، جن کا کوئی دین و ایمان نہیں ان کو بھی جانے دیجئے۔ آئیے 5 منٹ میرے پاس رہتے ہیں، صرف یہ غور کر لیں کہ ہم اپنے بڑے بھائی سے کس طرح بات کرتے ہیں، بیویاں اپنے شوہروں سے کس طرح بات کرتی ہیں، شوہر اپنی بیویوں سے کس طرح بات کرتے ہیں، استاد اپنے طلبہ سے کس طرح بات کرتے ہیں، پیر اپنے مریدوں سے کس طرح بات کرتے ہیں، بہنیں اپنی بہنوں سے کس طرح بات کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ میں نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتها، نماز کو وقت پر پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دوسرا سوال کیا، ثم ماذا یا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے یہ فرمایا ان یسلم الناس من لسانک، نماز کے بعد سب سے اچھا کام یہ ہے کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ اور یہاں بھی حضور نے ناس کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن کہتا ہے قولوا للناس، نبی کہتے ہیں ان یسلم الناس، کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا پوچھنے والوں سے کہ اے عبداللہ ابن مسعود، ابو بکر تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، عمر تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، ابو ہریرہ اور بلال تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ یہ رحمت للعالمین، یہ ساری انسانیت کا نبی ہے، یہ ساری کائنات کا رہبر ہے، یہ دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اسی اسٹیج پر، اسی مسند پر عبداللہ کا لخت جگر بیٹھا ہوا ہے، آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے، اور فرما رہا ہے کہ اے عبداللہ ابن مسعود، نماز کے بعد سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ کسی انسان کو تمہاری زبان سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو انسان تو بہت دور ہے، ماں باپ رو رہے ہیں، مسجدوں میں جمعے کے دن دعائیں کرا رہے ہیں، مولانا دعا کر دو بیٹا ٹھیک ہو جائے، بیٹی ٹھیک ہو جائے، پیروں کے پاس جا رہے ہیں، پیر صاحب تعویذ دیجئے، بیٹی کی زبان خراب ہو گئی ہے، بیٹی بات نہیں مان رہی ہے، بھائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہے، بہن مقدمہ کرنے کو تیار ہے، تو ہم ناس کی کیا بات کریں؟ ہم تو فیملی کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لانے والے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ولادت طیبہ کی ہمیں بھی کوئی خیرات دے دے، ہمیں بھی کوئی بھیک دے دے، اس لیے کہ یہ زبان، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، لوگوں کے قدم بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ قدموں کے بہکنے سے زیادہ بری بات زبان کا بہک جانا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بہت سے الفاظ اللہ کی نعمتوں کو ہم سے چھین لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ زبان یہ مصیبت کی جڑ ہے۔ جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں حضرت ابو بکر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زبان کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرا وقت ختم ہوا، طوفان نوح لانے سے
اے چشم فائدہ طوفان نوح لانے سے، اے چشم فائدہ دو اشک بھی بہت ہیں گر کچھ اثر کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے لیے تمام کی آپ کر رہے